سوال ہے کہ غسل میت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا عورت اور مرد کے لیے غسل کا طریقہ الگ الگ ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وضاحت فرما دیجیے۔ نہیں، طریقہ مرد اور عورت دونوں کے غسل کا ایک ہی ہے، صرف ہے مرد کو مرد غسل دیتے ہیں، عورت کو عورتیں غسل دیتی ہیں۔ طریقہ تو ایک ہی ہے کہ پہلے استنجا کرایا جائے گا، کپڑے اتار کر شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، پردہ کیا جائے، پھر اوپر سے پانی ڈالا جائے، ایک آدمی ہاتھ پر ایک لفافہ چڑھا دے کپڑا، اس کے ذریعہ پھر وہ سارا استنجا کرائے، اوپر سے پانی ڈالتے جائیں، وہ صاف کر دے، استنجا کے بعد وہ پھینک دے وہ جو گتھلی چڑھائی تھی۔ بعد میں وضو کے اعضاء جو ہے نا وہ سارے پہلے دھوئے جائیں، جیسے وضو کرایا جاتا ہے نا ایسے ہی کہ ہاتھ دھوئیں، پھر منہ میں جو ہے نا کلی تو نہیں ہو سکتی مگر روئی لے کر نا، روئی پانی میں بھگو کر ذرا نچوڑ کر وہ بھی دانتوں پر خوب اندر اس کو صاف کیا جائے، بلکہ ایک پہلو پر ذرا اس کو اگر اس طرح الٹ دیا جائے اور منہ میں سے پانی جو بہہ جائے تو بہت اچھا، منہ صاف کیا جائے، ناک میں بھی وہ روئی پھیری جائے، بعد میں پھر پورا وضو جیسے ہوتا نا، دایاں ہاتھ پھر منہ اور سر جو ہے نا اس کو نہیں مسح کرنے کی ضرورت، وضو کرا دیا جائے۔ بعد میں پھر شروع کرنا یہ کہ سر جو ہے گردن تک یہ دھویا جائے، صابن وغیرہ خوب استعمال کیا جائے۔ پہلا پانی جو ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو بیری کے پتے ڈالنے چاہیے اس پانی میں، اور تھوڑا سا گرم بھی کر لیا جائے، اس کو ہلا لیا جائے تو پھر جھاگ پیدا ہوتی ہے، صابن کا کام دیتا، بہت میل کو کاٹتی ہے وہ بیری۔ تو یہ پانی ہونا چاہیے، سر سے گردن تک دھوئیں، پھر دایاں پہلو جو اوپر لے آئیں وہ دھوئیں پاؤں تک، پھر بایاں پہلو اس کو اوپر لے آئیں یہ دھوئیں، یہ ایک ہو گیا۔ پھر سادہ پانی سے اسی طرح ہونا چاہیے کہ سر گردن تک، پھر دایاں پہلو، پھر بایاں پہلو، پھر آخری جو پانی ہے نا اس میں تھوڑا سا کافور ملا لینا چاہیے، کافور لے کر نا اس کو ذرا اس طرح باریک کر کے وہ پانی میں ملا لے، پھر اس سے غسل دیں، سر پھر دایاں پہلو پھر بایاں پہلو۔ طریقہ ایک ہی ہے، استنجا، وضو، اور بعد میں یہ سارا جو ہے نا سر سے پاؤں تک دھونا، پہلے بیری والا پانی، پھر سادہ پانی، پھر خوشبو والا پانی، یہ طریقہ دونوں کے لیے ایک۔ اس میں لباس کے بارے میں جو کفن پہنایا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسا لباس ہوتا ہے یا اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اب اس دور میں کہتے ہیں کہ ایک ہی ہونا چاہیے، مگر نہیں، جو تعامل ہے نا یہ وہی بات جو پہلے ہوئی نا، کچھ لوگ سنت معلوم کرنے کی کتابیں کھنگالتے رہتے ہیں کہ روایتوں میں لفظ ملے، روایتوں میں اگر لفظ نہ ملے، ساری امت کرتی آ رہی ہو، سارے ائمہ بتا رہے ہو، وہ روایتوں سے زیادہ وزنی، میں نے پہلے بھی امام مالک کی بات کی، ابو حنیفہ کی، کتابوں سے وہ بات زیادہ وزنی کہ لگاتار آ رہی ہے، ساری امت کر رہی، تو سارے ائمہ علماء بتاتے ہیں کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہی طریقہ صحیح ہے۔ مرد کے 3 کپڑے تو بالکل وہی ہیں جو زندہ آدمی کے ہوتے، سادہ سی بات سمجھ لیں، درزیوں کو بھی نہیں سینا آتا، نہ ان بیچاروں کو پتہ رہا ہے، اور لوگ ان کو کہہ دیں کفن تیار کرو، غلط بناتے، سادہ سی بات کہ ایک تہہ بند ہونا چاہیے، جیسے ایک زندہ آدمی نے تہہ بند بانا ہوتا ہے ناف سے ٹخنوں تک، اتنا بنانا چاہیے جو بالکل لپیٹ دیا جائے، پہلے جیسے تہہ بند باندھتا زندہ آدمی اس طرح، اس نے باندھنا تو نہیں مگر اس طرح ٹانگوں کے گردن پیٹ دیا جائے۔ دوسرا کرتا ہوگا، پھر بالکل کرتے کی طرح، گردن اس میں سے جو ہے نکلا ہے باہر شگاف سے، آگے سے پیچھے سے برابر ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا بیوقوف لوگ ایسے کرتے، آگے سے وہ پنڈلیوں تک یا کچھ اوپر، اور پیچھے سے آدھی کمر تک، اس طرح کا کرتا کو پہنتا زندہ بند کہ آدھی کمر تک کرتا، دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، آگے سے بھی آدھی پنڈلی تک ہو، پیچھے سے بھی، یہ اس کو کفنی کہہ دیں یا قمیص کہہ دیں، یہ پھر کرتا پہن لیا، اور ایک بڑی چادر ہوگی جو سر سے بھی آگے ہوگی، پاؤں سے بھی آگے ہوگی، اس میں لپیٹا جائے گا۔ 3 تہہ بند، کرتا، اور ایک بڑی چادر جس میں وہ سویا ہو، یہ 3 ہی عورت کے لیے ہوں گے، مگر 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی، ایک دوپٹہ خمار زندہ کی طرح، کئی عورتیں بیچاری ٹوپی چلا کر بالوں پر بن، نہیں، ٹوپی ٹاپی کی ضرورت نہیں، دوپٹہ لیں، موٹا دوپٹہ، جس طرح پورا دوپٹہ لے کر سر پر دیں، سارا ڈھانکے، صرف منہ ننگا رہ جائے، باقی بالکل زندہ عورت کی طرح گلا بھی دوپٹہ لیا ہو۔ اور تیسری چیز، چوتھی 5ویں چیز ہوگی سینہ بند، ایک ہاتھ کے برابر کپڑا ہوگا جو اتنا چوڑا ہو کہ چھاتی جو ہے نا اگلی طرف سے چھاتی پر اس کو دیا جائے، صرف ہاتھ ہی ہو، اور پیچھے جا کر اس کی گرہ لگا دی جائے، یہ جو پستان ہے نا یہ دبے ہوئے، بس یہ 5 ہوگا، 3 مرد والے، تہہ بند، کرتا اور بڑی چادر، ایک دوپٹہ اور ایک جو سینہ پر، اتنا کپڑا جو پیچھے اس کو گرا دے دی جائے، چھاتی نہ بڑھے،
اندازہ کریں کہ موت کے بعد بھی اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ابھار نظر نہیں آنا چاہیے. یہ 5 کپڑے ہیں جو عورت کے. صحیح طریقہ یہ سارے یاد رکھیں اور اسی طرح سے بنوایا کریں پاس بیٹھ کر. یہ مردے کے کرتے کے بارے میں اس کے بازو بھی ہوں گے یا کھلے رکھے گا جیسے گلے کے لیے ایک سوراخ بنایا؟ اگر تو زندہ آدمی والا ہی لباس جو ہے نا کہ کرتا ہی آسانی سے پہنایا جائے جو زندگی میں پہنتا تھا بالکل بازوؤں والا اور سارا اسی طرح کا بنا جیسے میرے یہ پہنا ہوا, اگر یہ کسی طرح سے بغیر تکلیف کے پہنا دیا جائے تو نئے بنانے سے سب سے بہتر تو یہ ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس میں اس نے حج کیا تھا جمعے پڑھے تھے وہ سنبھال کے رکھے. اس بارے میں ایک واقعہ ذرا آپ سنیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضور کے ماموں ہیں. حضور نے کہا میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لائے, اور پہلا تیر اللہ کے راستے میں انہوں نے چلایا. جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میرا ایک جبہ ہے, اوور کوٹ ہے میرا, جو میں پہن کر جنگ بدر میں گیا تھا, وہ میں نے صندوقچے میں بند کر کے رکھا ہے, اس لیے مجھے جب تم کفن پہناؤ اور کرتے کی بجائے مجھے وہ میرا کوٹ پہنا دے. اللہ اس کا لحاظ کر کے شاید میرے پر رحم کرے کہ میں اس وقت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تھا. تو نیک لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں وہ نمازیں پڑھتے جمع وہ سنبھالے تھے, اگر وہ ہو تو نئے کی بجائے وہی بہتر ہے. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک یہی بیٹا پہنا دینا ایک کپڑا. انہوں نے کہا ابا جی اور نئے کپڑے تھوڑے, تو کہا فرمایا بیٹا نئے کپڑے جو میت نے کیا کرنے ہیں, وہ پی پر لہو کے لیے ہوتے ہیں, مردے کے لیے یہی پرانے کا. تو ہو سکے تو طاہر صاحب جن چیزوں میں اللہ کی بات کرتا رہا وہ کپڑے اگر مل جائیں تو اس سے تو بہتر کوئی نہیں. بے شک ان کی بازو بھی ہوں سب کو. ابن سیرین فرماتے ہیں بازو والے بھی ٹھیک. اب تو اذان ہو گئی, وقت تھوڑا ملا, اعلان کر دیں کل سے انشاءاللہ 4 بجے سے شروع ہوگا. اور یہ کفن کے رنگ کے بارے میں کوئی کفن کے رنگ کے بارے میں دین میں کوئی پابندی نہیں, مگر زیادہ بہتر سفید ہے, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے عام ہی یہ بات فرمائی ہے کہ سفید لباس اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, سفید کپڑے پہنا کرو, یہ اچھا ہے. احرام کے لیے بھی سفید لباس, مگر دین میں پابندی نہیں. احرام کا حال ہے نا وہ بھی یہ نہیں کہ سفید ہی ہونا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے جب اتباع کیا بغل میں سے نکال کر چادر, وہ صاحب بردن اخضر آتا کہ سبز رنگ کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی احرام میں, رنگ کوئی نہیں مقرر, مگر چونکہ عام سفید ہی پہنتے ہیں اور سفید رنگ اللہ کو پسند بھی ہے تو اچھی بات ہے, مسئلہ نہیں. کفن کا بھی جو جی چاہے رنگ ہو. جی ڈاکٹر نذیر صاحب نے ایک ہمیں بڑا خوبصورت سوال بھیجا ہے, چلو وہ پوچھ لیں کوئی بات. یہ بھی ہو سکتا کہ نہ کرتا اور صرف بڑی 3 چادریں بنا لی جائیں, بڑی سر سے بھی آگے, وہ 3 اور تینوں کو بڑی بڑی اس طرح نا لپیٹ, یعنی ایک تہمت کے طور پر ایک, ہاں کس طریقے بڑی سے تھوڑی وضاحت کیجیے. وہ تو تھی نا, ایک تہبند تھا, ایک قمیص تھی, ایک بڑی چادر تھی. ایک طریقہ تو وہ ہے. ایک یہ کہ 3 لفافے 3 چادریں ہی بڑی بنائی جائیں, وہ اس میں الفی کوئی نہیں ہوگی, گلے میں نہیں ڈالیں گے, 3 چادریں بچھا لیں گے. پہلے ایک جو ہے نا ادھر سے ایک پہلو, دوسرا پھر اسی طرح دوسرا بند کر دی چادر, وہ صرف 3 چادریں ہی ہوگی, اس میں کوئی کرتا وغیرہ نہیں ہوگا. یہ بھی سنت ہے, یہ ٹھیک ہے. 3 لفائف بھی ٹھیک, جزاکم اللہ. دونوں میں سے جس طرح بنا رہے صحیح. جی